یوں رنجشوں میں گزر گئے، کبھی وہ خفا کبھی میں خفا، چاہتوں کے موڑ پر کبھی وہ رکا کبھی میں رکا، وہی راستے وہی منزلیں، نہ اسے خبر نہ مجھے پتا، لوکاں تو نہ ڈریا کر، دل دی مرضی کریا کر، چھڈ عقلاں دی یاری نو، عشق دا دم بھریا کر، مل جائے گی منزل بھی، سجنا پینڈا کریا کر۔ آہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از جسٹ ون ٹی وی پروگرام فن اور وکیل، اور میں آپ کی ہوسٹ نرگس ناہید ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہر کسی کے چہرے میں ایک ضیاء ہوتی ہے، رخ کے ایک حصے میں حسن کے علاقے کی ایک اداسی ہوتی ہے، لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہے وہ صرف ایک ضیاء نہیں ہے، پوری روشنی کا مینار ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جناب محترم محمد اسلم زار صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اس کے علاوہ سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں، سیکٹری لاہور بار ایسوسی ایشن رہے ہیں، اور سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بہت ہی انہوں نے مصروف اپنے شیڈیول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ نرگس ناہید، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنا خوبصورت جو ہے میرے لیے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے کہ اگر آپ لاہور بار کے عہدے دار رہی ہیں، جیسے سیکٹری لاہور بار رہی ہیں، تو بھی آپ نے وکیلوں کو بڑا ریلیف دیا، اور جب آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکٹری رہے 1987 میں، اس وقت آپ نے وکیلوں کو 1000 پلاٹ لے کے دیے۔ پھر جب آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں گئے ہیں 2011-12 میں، اس میں بھی آپ سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھے، اس میں بھی آپ نے وکیلوں کے لیے پلاٹس کے لیے بڑا کام کیا۔ تو یہ اتنا ماشاءاللہ وکیلوں سے محبت آپ کی، اور ہمیشہ آپ نے اپنے عہدے کو وکیلوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا، تو اس کے لیے کچھ فرمائیں گے؟ نرگس، بات یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو نا، اسے اپنی ایک تو پریزنس جو ہے وہ محسوس کروانی چاہیے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی آفس پہ ہیں اور اگر اس آفس سے آپ مخلوق خدا کی کوئی خدمت نہیں کرتے جی، تو دیٹ مینز کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ بالکل جو ہے ایک فارغ شخصیت۔ ویری نائس سر۔ چنانچہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا، اینڈ آئی ایم دا اونلی پرسن ان لاہور کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے جی سر۔ کہ میں 87 میں لاہور بار ایسوسی ایشن کا سیکٹری بنا، جی سر۔ میں 93-94 میں لاہور ہائی کورٹ بار کا بنا، جی سر۔ اور 2011-12 میں سپریم کورٹ بار کا جی بنا۔ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب 87 میں سیکٹری تھا تو اس وقت جو بار ایسوسی ایشن تھی، میرے ساتھ صدر تھے جی سر۔ جہانگیر جوجا صاحب۔ جی جی۔ ہم نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا اور 4 مطالبے اس کے سامنے رکھے۔ جی سر۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ لاہور میں وکلاء کو 1000 وکلاء کو 10 مرلے کے 10 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں۔ جی سر۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو جی پی او کے سامنے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی بلڈنگ ہے، جی سر۔ یہ پورے لاہور میں ٹربیونل پھیلے ہوئے تھے، کسٹم کا، انکم ٹیکس کا، ایف آئی اے کا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بلڈنگ جو ہے بار کو دے دیں تاکہ یہ سارے ٹربیونل ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ جی سر۔ چنانچہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 14 دن میں ہمیں قبضہ مل گیا۔ واو، ماشاءاللہ، بہت۔ اور 14 دن، جب ہم 1 ماہ کے بعد ہمارا ٹینور ختم ہوا، یہ 14 دسمبر کی بات ہے جب اناؤنسمنٹ ہوئی، جی سر۔ 13 جنوری کو ہمارا الیکشن ہو گیا۔ اس 1 ماہ کے دوران لاہور میں پھیلی ہوئی تمام عدالتیں یہ جی پی او اور ہائی کورٹ کے ساتھ جو اکٹھی ہو گئی۔ واو واو، ویری نائس۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ اس زمانے میں لاہور بار ایسوسی ایشن میں ضلع کچہری میں 240 چیمبر بنے تھے۔ اچھا، جی سر۔ وہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان چیمبرز کو وہ خود تقسیم کریں، جی سر۔ وکیلوں سے کرایہ لیں، ان سے بجلی کے بل لیں۔ ہم نے ان کو اس بات بھی کنونس کیا کہ یہ اگر آپ دودھ دے ہی رہے ہیں تو مینگنیاں کو ڈال رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بڑی بات کی۔ تو چنانچہ انہوں نے ہماری بات مانی، انہوں نے کہا نہیں، یہ بار ہی تقسیم کرے گی اور بار ہی فری آف کاسٹ، فری آف رینٹ اپنے ممبرز کو دے گی۔ چنانچہ 240 چیمبر، ایک جو ہے کمرہ 2 بندوں کو 500 بندہ اکاموڈیٹ ہوا لاہور بار میں۔ لاہور بار میں 500 آدمی رات میں اکاموڈیٹ ہو گئے۔ ویری نائس سر، ویری نائس سر۔ اور اس زمانے میں 87 میں انہوں نے ہمیں بار کو 15 لاکھ روپیہ دیا۔ جی سر۔ 87 میں جو ڈالر کی قیمت تھی وہ 16-17 روپے تھی۔
تو 15 لاکھ روپیہ وہ بار کو دے کے بگ اماؤنٹ تھی. بگ اماؤنٹ تھی ایگزیکٹلی. تو اسی طرح جب ہم سپریم کورٹ بعد میں آئے تو ہم نے پھر وہاں پر بھی میرے ساتھ صدر تھے یاسین آزاد صاحب. جی سر. ہم نے مل کے وہاں بھی یہ کوشش شروع کی کہ وکلاء کو جو ہے کوئی جو ہے پلاٹ وغیرہ ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے اسلام آباد میں گھر بنا سکیں. ایگزیکٹلی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بات ہم نے 2011-12 میں شروع کی تھی, جو ابتدائی خط بھی سی ڈی اے نے لکھا وہ خط میرے نام بائی نیم تھا. جی جی جی. محمد اسلم زار, سیکریٹری سپریم کورٹ بار, جو سی ڈی اے کے چیئرمین نے لکھا. وہاں سے ابتدا ہوئی اور آج آہستہ آہستہ بہت سارے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچنے والے ہیں کہ اب لوگوں کو پلاٹ مل جائیں گے. جی بالکل سر. اور وہ کافی اب یہ معاملہ جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا آلموسٹ. تقریباً بالکل بالکل. مجھے یاد ہے کہ لیکن میں اس پہ جو ہے خراج تحسین پیش کروں گا میاں ثاقب نثار صاحب کو. اچھا بالکل. انہوں نے اتنا انٹرسٹ لیا اس میں, جی سر, اور اس قدر کین انٹرسٹ لیا ہے کہ اگر وہ انٹرسٹ نہ لیتے تو شاید یہ مشکل ہو جاتا. ان کے انٹرسٹ نے اس کو آسان کیا. ویری گڈ. یہ بہت اور میں یہ بھی ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جب ریٹائر ہونے سے پہلے اس کے جو باقی مراحل ہیں وہ بھی مکمل کر لیں گے. وہ بھی مکمل کر کے جائیں گے. 11-12 سے ایک کام شروع ہوا اور اب یہ 2018 آ گیا, 6 سال گزر گئے. تو 6 سال میں اتنا تو ہو جانا چاہیے. تو چلیں خیر, یہ تو ویسے محترم چیف جسٹس صاحب ہمارے ثاقب نثار صاحب جہاں دوسرے کام بہت اچھے کر رہے ہیں, یہ بھی ان کا ایک بہت اچھا کام. انہوں نے بہت اچھے سے اور وکلا کی ظاہر ہے وکلا کمیونٹی کے لیے یہ ایک واقعہ ایک بہت ہی ایک رسپیکٹ والی بات. یہ ڈیم والا مسئلہ, ہاں, جو چیف جسٹس صاحب نے یہ بادشاہ محمد ڈیم کا جو شروع کیا ہے, یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. بہت بڑا انیشیٹو ہے. بالکل. اس میں تو اگر یہ ہمارے خیر سے جو ہے حکمرانوں پہ رہے نا تو پھر جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ کب تربیلا بنا تھا, عرصہ گزر تو گیا, کچھ بھی نہ بنے. یہ میاں صاحب نے بہت ہی نیچرل انٹرسٹ کا کام کیا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے کام, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ پہنچے گا, جو کہ ایک نیت نیک ہونی چاہیے, نیت نیک ہونی چاہیے. بالکل بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو آپ کو ویسے ہم جو آپ کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے وہ ہے ایک ادب سے خاص شغف. میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی پوئٹری آپ نے نہ صرف آپ کرتے ہیں بلکہ آپ پڑھتے بھی ہیں, اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بھی ہے. تو یہ آپ کو کب سے شوق ہوا کہ آپ شاعر بھی اور ادیب بھی اور اس طرح کا ایک خاص شغف؟ یہ شوق تو مجھے بچپن کا ہے. ایگزیکٹلی. جب میں پہلی نظم میں نے لکھی تھی 1968 میں. اچھا 1968 میں. تو وہ اس پر مجھے اپنے اسکول میں پرائز ملا. ماشاءاللہ, ویری نائس. تو لیکن میرے جو اردو کے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے اگلے دن بلایا اپنے پاس. اس نے کہا کہ یہ تم نے نظم لکھی ہے تو میں تمہیں ایک استاد کی حیثیت سے مشورہ دوں. میں نے کہا جی دیں. کہنے لگے کہ آج کے بعد نظم نہ لکھنا, کوئی نہ غزل لکھنا. کیوں؟ میں جی کیوں؟ وہ تو کیا ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو ایک مصرع بناتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے اچھا مصرع تو فلان شاعر نے استاد نے کہا ہے, پھر دوسرا تلاش شروع کر دیتا ہے. اس میں اس کا جو بڑا وقت ضائع ہوتا ہے. تو تم جو ہے وقت ضائع نہ کرو, کچھ اور کام کرو. ویسے وہ نا انہیں کوئی ذوق نہیں ہوگا تو خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود تو پھر جو ہے اس کو ہاتھ روک کے رکھا, لیکن پھر مجھے باقی شعراء کی, اساتذہ کی بے شمار, اردو پنجابی بے شمار یاد ہوا. سر وہی نا کہ جو آپ کے دل میں اگر ایک محبت ہے فن کے لیے, شاعری کے لیے, اور میں نے تمام تقریباً لکھا بھی سر کبھی آپ نے تمام شعراء کو پڑھا ماشاءاللہ, اور بلکہ مجھے بے شمار شعراء ازبر ہیں. واو. تو آپ نے سر شعراء میں سے کس شاعر کو بہت اچھا پایا اور آپ کا جی چاہا کہ میں اس کو زیادہ پڑھوں؟ دیکھیں اگر تو آپ لیں ادب برائے ادب, شاعری برائے شاعری, تو پھر تو غالب کا کوئی مقابلہ نہیں. واہ. پھر تو اس نے کہا تھا, عبد الرحمن بجنوری صاحب ایک ادیب ہیں, انہوں نے کہا کہ 2 الہامی کتابیں آئی ہیں ہندوستان میں, ایک دیوان غالب اچھا اور ایک وید. واہ. اس لیول تک یہ انہوں نے لیول عزت ہے دی مرزا غالب صاحب کی شاعری کا یا دیوان غالب کا. اگر شاعری برائے شاعری کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو غالب کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اگر آپ دیکھیں شاعری برائے مقصد تو پھر علامہ صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں. جو اساتذہ ان میں میر تقی میر صاحب جو ہے بہت بڑے شاعر ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا وہ اپنے یعنی بارے میں کوئی اتنا بندہ بڑا اپنے دعویٰ بارے کرے، میں یہ کہے کہ میں فرما رہا ہوں، اتنا بڑا کلیم، واہ، اتنا بڑا کلیم، اب ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، میر تقی میر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح خود جو ہے مرزا غالب صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے، میر تقی میر صاحب کے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، واہ، ریختہ اردو، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ واہ 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 واہ، یعنی انہوں نے بھی ان کو مانا، ان کی شاعری کو مانا اور باقاعدہ اس کا ذکر کیا، اس کو ایڈمٹ کیا۔ آپ اسی طرح دیکھیں ہماری پنجابی شاعری میں دیکھیں وارث شاہ، آپ ان کی پڑھیں، شاعری کو پڑھیں اور جو ہے پڑھ کے بندہ حیران رہتا ہے کہ کتنا بڑا ویژنری تھا وہ۔ بہت، تو دیکھیں نا، وارث شاہ، بلے شاہ، شاہ حسین، سلطان باہو، خود بابا فرید الدین گنج شکر جو پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پنجابی میں شاعری کی۔ بالکل بالکل صحیح بات، وہ آپ نے ان کا شعر سنا ہوگا، میں تو جب بھی وہ پڑھتا ہوں مجھے بہت جو ہے اس پہ جو ہے نا ہوتا ہے، وہ جو ہے دل کو جا کے لگتا ہے۔ کاغا سب کچھ کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ اب ہوا کیا، جا رہے تھے کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ مرا ہوا اور آنکھیں اس کی کھلی ہوئی اور گدھیں جو اس کے ارد گرد جو آ رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ آنکھیں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ انہیں کہ اس کو پیا کے ملنے کی آس، اس کو نہ کھانا، اس کو نہ کھانا، اس کی آنکھوں کو نہ کھانا۔ اس پہ انہوں نے اس شعر کو، کتنا لفانی شعر ہے، اور یہ اب بھی یہ پہلے شاعر ہیں پنجابی کے جو جنہوں نے پنجابی میں لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر بے شمار لوگ۔ وارث شاہ جہاں تعریف کرتا ہے ہیر کی، جی جی، پتلی پیکنی تے نقش روم والے، پتلی پیکنی تے نقش روم والے زلفناک خزانے دی بار وچوں۔ اب یہ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ یہاں وارث شاہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پتلی پیکنی کیا ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کسی نے آپ جیسے صاحب علم نے بتایا، اس نے کہا یہاں وارث شاہ اس کی جسم کی مثال دے رہا ہے کہ اس کا جو باڈی تھی ہیر کی، اس کا جو تھی نا وہ ملتی تھی چینی گڑیا سے۔ اچھا، پتلی پیکنی، یعنی جس زمانے میں وارث شاہ کا دور تھا، چائنا کو باہر کی دنیا میں پیکن کے نام سے جانا جاتا تھا، پیکن کے نام سے۔ تو وارث کہتے ہیں کہ پتلی پیکنی، یعنی اس کا جسم جو تھا، وہاں سے لیا پتلی پیکنی، ہاں وہ اتنا سڈول تھا جس طرح چینی گڑیا کو ہوتا ہے، سمارٹ، لیکن چینی جو عورت ہے وہ تو پھینی ہے، ہاں صحیح بات، تو ہیر تو پھینی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس نے کہا نہیں، نقش روم والے، واہ، وہ رومی، نقش اس کے اٹالین تھے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، اور زلفناک خزانے دی بار وچوں، اس میں بڑی تحقیق ہوئی، پنجاب میں خزانے کی بار کون سی ہے؟ ہاں یہ کون ہے، صحیح ہے۔ تو پھر جو تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ یہ جو علاقہ کالر کا ہے یا جہاں نارنگ منڈی ہے، اچھا، اس علاقے کو خزانے کی بار کہتے ہیں۔ کیوں یہاں اس نے یہ کیوں تشبیہ دی؟ یہاں یہ واحد علاقہ ہے پنجاب کا جہاں پر جلیبی سپ جو ہے، سانپ جو ہے، بہت بھاری اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہیر کی زلفیں جو تھیں نا وہ گھنگریالی تھیں، واہ واہ واہ، جس طرح جلیبی سانپ سیدھا نہیں ہوتا، اس طرح ہیر کی زلفیں جو ہے وہ نہیں ہوتی سیدھی، تو جس کو وہ ڈنگ کر دیتی تھی، جس طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جلیبی سانپ اگر کسی کو ڈنگ کر دے تو ایک لمحے میں موت ہو جاتی ہے، تو جو ہیر کی زلفیں جو تھیں اس میں کوئی پھنس جاتا تھا تو اس کی بھی وہی موت ہو جاتی تھی۔ وارث شاہ کی ہیر ہے ہی بہت خوبصورت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جڑیاں لین اڑا رہیاں نال بازاں، جڑیاں لین اڑا رہیاں نال بازاں، وہ بلبلاں تھک مریندیاں نہیں۔ واہ، کہ اگر بلبلیں بازوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیں تو انجام کیا ہونا ہے کہ انہیں تھک کے مر جانا، تھک کے مر جانا ظاہر ہے، باز کہاں، ان کی اڑان کہاں، بلبل معصوم اور انہاں ہرنیاں دی عمر ہو چکی، واہ، جیڑی پانی شیر دی جوہ دا جو پیندیاں، آہا، کہ جو ہرنیاں شیر کی جوہ میں پانی جا کے پیئیں گی تو انہوں نے کیا مرنا شیر ہی مرنا ہے، کسی نہ کسی مرنا ہی مرنا ہے۔ تو یہ دیکھو اس کو عام زندگی میں لاؤ کہ اگر ایک کمزور آدمی طاقتور آدمی کا ساتھ دے، مقابلہ کرنا شروع کر دے، یا ایک جو ہے ایسی آپ جا کے کسی ایسے علاقے میں رہنا شروع کریں جو آپ کا نہ ہو اور ایسے لوگوں کا ہو جو آپ سے بہت طاقتور ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ پتہ ہے۔ صحیح بات۔ اچھا سر کچھ سنائیے آج ذرا آپ۔
यूं रंजिशों में गुजर गए, रंजिशों में गुजर गए। रंजिशों में गुजर गए, कभी वो खफा कभी मैं खफा, आहा। कभी रंजिशों में गुजर गए, कभी कभी वो खफा कभी मैं खफा, चाहतों के मोड़ पर, वाह, चाहतों के मोड़ पर, कभी वो रुका कभी मैं रुका, कभी मैं रुका। आहा। चाहतों के मोड़ पर कभी वो रुका कभी मैं रुका, वही रास्ते वही मंजिलें, वही रास्ते वही मंजिलें, वही मंजिलें, ना उसे खबर ना मुझे पता, ना मुझे पता। वाह, वही रास्ते वही मंजिलें, वही मंजिलें, ना उसे खबर ना मुझे पता, बस अपनी अपनी अना में गुम, आहा। बस अपनी अपनी अना में गुम, कभी वो जुदा कभी मैं जुदा। एक पंजाबी जी सुनाता जी बिस्मिल्लाह सर। पंजाबी हमारी मादरी लोकां ज़बान। तो ना डरिया कर, वाह, लोकां तो ना डरिया कर। ना डरिया कर, दिल दी मर्जी करिया कर, वाह 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 वाह, लोकां तो ना डरिया डरिया कर, दिल दी मर्जी करिया कर, छड़ अकलां दी यारी नूं, कर। वाह, छड़ अकलां दी दी यारी नूं, इश्के दा दम भरिया कर, वाह वाह वाह, छड़ अकलां दी यारी नूं, इश्के दा दम भरिया कर, मिल जाएगी मंजिल भी, अच्छा, मिल जाएगी मंजिल भी, सजना पैंडा करिया कर, आहा आह, वाह, दर्द गमां विच दर्दगमां विच डुੱਬਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਡੁੱਬਣਾ ਛੱਡ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆ ਕਰ, ਆਹਾ, ਦਰਦ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਛੱਡ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਿਆ ਕਰ, ਆਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਕਦੀ ਨਾ ਹਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਛੱਡ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, यार प्यारे ਛੱਡ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, छड़ इल्मान। रोशन चेहरे पढ़िया कर। वाह जी वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, ये हमारी खुशकिस्मती है, मैं तो समझती हूँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे बहरहाल आपकी बड़ी मदाह हूँ। जैसी आपकी शख्सियत है, जैसी आपने लोगों से एक मोहब्बत का एक रवैया आपका है, तो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला और आइए, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपको मुबारक हो इसकी जो है इदारे की कामयाबी जी की, सर, वो तरक्की हमारे की, अल्लाह ताला- अलमास अली जुइंदा साहब हैं, उन्होंने बड़ा स्पेशल वकला से मोहब्बत का इजहार करते हुए इस चैनल को जो है वकला के लिए उन्होंने तरतीब दिया है, तो ये बड़ा क्रेडिट है सर उनको जाता है। 100%। तो नाजरीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम ज़ार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ था। बड़ी खूबसूरत उनकी बातें थी। आप यकीन कीजिए कि मेरा तो जी चाहता है कि मज़ीद ये बातें होती जाएं, लेकिन एक टाइम की जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन एक्ट हर जगह ही अप्लाई होता है, यहाँ पे भी होता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आइंदा फिर अपने इसी तरह के किसी लर्नर्ड अपने वकील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।